نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں ہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے ایک قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں، لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا۔ وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقلنے کی حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی، مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے 8 سال، بڑے علم مشہور تھے۔ ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا، وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں، کیونکہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں، مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے، وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا ان صحیح احادیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے
اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جا رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے. اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی. حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ و تسبیح پابندی سے پڑھی ہے, مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا, یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا, تو انہوں نے صلاۃ و تسبیح چھوڑ دی. مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو, اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں. تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا, جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں, اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی چاہیے. تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی, انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ, کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ و تسبیح والی, تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے, اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی وہ صلاۃ و تسبیح کے قائل ہیں, اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے, اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں, لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث, وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے, فقیہ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا اور ثابت قرار دیا ہے, تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا, لیکن انہی کی تقلید میں, تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. کہ اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ میں کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس کے ابا کی اجازت کے بغیر, تو شریعت میں یہ جائز ہے؟ مجھے لگ گیا کہ یہ کوئی اہل حدیث ہیں. میں نے کہا کہ اہل حدیث کی نظر میں تو یہ جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث سے نہیں, میں تو حدیث سے بتایا. میں نے کہا حدیثوں میں تو دونوں باتیں ملتی ہیں ہمیں, تبھی تو علماء کا اختلاف ہوا ہے اس میں. بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. امام ابو حنیفہ نے ان حدیثوں کو لیا جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے, اور جن حدیثوں میں آتا ہے اجازت ضروری ہے اس میں تعویل کر دی انہوں نے. امام شافعی نے اور اہل حدیث علماء نے ان حدیثوں کو لیا کہ جن میں آتا ہے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ان حدیثوں کو اصل بنایا, اور جن میں آتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے ان حدیثوں میں تعویل کی انہوں نے. تو اب اختلاف جب پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف حل نہیں ہو سکتا. اب یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں آپ. تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ چونکہ اہل حدیث ہیں اور ساری زندگی اہل حدیث علماء سے ہی فتویٰ لیتے رہے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں نہیں میں اہل حدیث نہیں, میرا کوئی مسلک نہیں ہے, میں تو قرآن و سنت کو مانتا ہوں. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ, آج تک تو قرآن و سنت آپ اہل حدیث علماء سے پوچھتے رہے, آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ آپ کو صحیح جواب دیں گے. آج آپ کو حنفی عالم کا خیال کیسے آ گیا؟ یہ لڑکی کا عشق جب دماغ پہ سوار ہو گیا اور بھوت سوار ہو گیا, تو اب حنفی مسلک آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگ رہا ہے. تو یہ ہے وہ فساد جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے. تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو پھر پراپر وے میں اہل حدیث فقہ کو فالو کرے. ہاں اہل حدیث کے کچھ مسائل اجماع کے خلاف ہیں, تو وہ آپ اس میں فالو نہیں کر سکتے. جیسے 3 طلاق میں اہل حدیث جو کہتے ہیں نا ایک ہوتی ہے, وہ میں 20 دفعہ بتا چکا ہوں, یہ صحابہ کا اجماعی مسئلہ ہے. ایک فقہ کو فالو کیا جاتا ہے ان مسائل میں جن میں صحابہ اور تابعین کا اختلاف تھا, ان مسائل میں نہیں جن میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہو گیا, ان میں کسی کو فالو, ان میں تو اجماع امت ہے تو وغیرہ. باقی اہل حدیث حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کوئی فقہ مرتب کر لیں. 4 فقہ ہیں تو 5واں بھی ہو جائے گا, تو مرتب کر لیں تو ہم فتویٰ دے دیں گے بھائی چلو یہ بھی ایک فقہ ہے جس نے اس کو فالو کرنا ہے, اس کو کر لے. لیکن اہل حدیث کے ساتھ مسئلہ یہ کہ وہ مرتب فقہ ہی نہیں ہے, اکائیاں ہیں, وہاں سے کچھ فتویٰ, وہاں سے کچھ فتویٰ, وہاں سے کچھ فتویٰ. تو جیسے فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, مالکی ہے, تمام مسائل فقہ حنبلی ہے, ایک پورا مرتب فقہ ہے. اس کے مفتابی قول ہوتے ہیں, راجع قول ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ جائیں ایک ہی آپ کو ملے گا بھئی اس میں فتویٰ اس قول پر ہے, یہی ان کا جو فقہی مذہب ہے وہ یہ ہے. لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا ایسا ہے نہیں. تو کر لیں تو پھر ہم یہ کہہ دیں گے بھئی ایک فقہ ہے اس کو آپ فالو کر لیں, لیکن ایسا ہے نہیں. کر لیں اچھی بات ہے اگر ہو جائے تو, ورنہ تو یہ عوام تو پھر پاگل ہو جائے گی جس طرح سے چل رہی ہے. اس سے سوائے خلفشار پیدا ہونے کے اور امت میں مزید توڑ پیدا ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اچھا بھائی, احمد صاحب ملتان سے, میرے بہنوں ہی نے میری بہن کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہیں گے کیونکہ حرام خوری اس زمانے میں بہت پھیل چکی ہے, پہلے 3 طلاقیں دو پھر کہنے لوگوں کہ 3 ایک ہوتی ہیں. تو آپ اپنی بہن کو مت بھیجیں, یہ زنا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اور جب بھی میں کہتا ہوں 3 طلاق کے بعد اہل حدیث سے فتویٰ لے کے بیوی کو رکھا تو زنا کا گناہ ملے گا, تو بہت سے اسکالر ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی کرتا ہے. پھر وہ حوالے پیش کرتے ہیں, فلانے کا قول بھی ہے, فلانے کا قول بھی ہے. بھائی صاحب قرآن و سنت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. میرے سورہ بقرہ میں
جو میں نے جو تفسیروں کے لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں ان میں لیکچر نمبر 100 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات الطلاق مرتان، یہاں سے طلاق کے حکام شروع ہو رہے ہیں، جو میں نے اس میں پورے ریفرنسز کے ساتھ اور اہل حدیث کے تمام دلائل کے ساتھ پورا ایک درس ریکارڈ کروایا ہے، وہ لیکچر آپ سن لیں۔ اس میں ایک ایک اشکال کا ان کے 2 اور 2 4 کی طرح جواب دیا، اور صحابہ کرام کے فتاوی پیش کیے ہیں کہ صحابہ اور تابعین میں اس مسئلے میں اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ تو صحابہ سے دکھاؤ ہمیں کسی نے 3 کو 1 کہا ہو، یا تابعین میں سے کسی جلیل القدر تابعی سے دکھاؤ کہ کسی نے 3 کو 1 کہا ہو۔ آپ دکھائیں گے تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ آپ ترجمہ غلط کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں، اس میں یہ سند صحیح نہیں ہے اس کی۔ لیکن دکھائے صحابہ تابعین سے نہیں جاتا۔ پتہ ہے کیا کرتے ہیں اسکالرز؟ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے بھی لکھا ہے کہ فلاں صحابی نے کہا ہے۔ بھائی فلاں کے لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ کہاں کہا ہے، کون سی کتاب میں ہے، صحابی کی سند تو دکھائے نا۔ تو اس لیے اہل حدیث کی رائے اس بارے میں 100% غلط ہے۔ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور آپ اپنی بہن کو نہ بھیجیں۔ باقی فتوے ہر جگہ سے مل جائیں گے مارکیٹ میں۔ اگر غامدی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ تو دے دیں گے 3 1 بھی نہیں ہوئی ہیں۔ وہ کہیں گے یونین کونسل والے جب تک طلاق کو ویلڈ قرار نہیں دیں گے تو اس وقت تک طلاق ہوتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کام گورنمنٹ کا ہے، شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کہ آپ کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کا جج فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے تو بالکل ہی سارے طلاق کے مسائل کی دھجیاں ہی اڑا دی ہیں پروفیسر غامدی صاحب نے۔ تو وہ تو یونین کونسل پہ، ہماری بیویاں یونین کونسل فیصلہ کرے گی کہ یہ ویلڈ ہے یا نہیں ہے طلاق۔ تو ایسے آتے رہیں گے اسکالر مارکیٹ میں، قرآن و سنت کا لیبل لگا کے باتیں بہت کرتے رہیں گے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 73 فرقے پیدا ہوں گے، جنتی وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ صحابہ میں ہمیں نہیں ملتا کہ یونین کونسل کا فیصلہ کیا ہے اور فلاں کا۔ صحابہ کرام قرآن و سنت سے استدلال کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، 3 طلاقیں دے کے ایک شخص آیا تو انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ انک لم تتق اللہ فلم یجعل لک مخرجا، اللہ سے نہیں ڈرا ہے لہذا تیری طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، تجھے چاہیے تھا کہ ایک ہٹی مت دیتا۔ اچھا بھائی، کاشان اسلام آباد سے، اگر کسی کے کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اس کو باقی کپڑوں کے ساتھ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں گے تو کیا باقی سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے؟ اس طرح سے مینول مشین کا حکم بھی بتا دیں۔ جی ہاں جناب، آٹومیٹک مشین میں ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے ڈال دیے تو آٹومیٹیکلی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ مشین آٹومیٹک ہے، سارے کام آٹومیٹکلی کر رہی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ناپاک کپڑوں کے ساتھ جب پاک کپڑے آپ نے ڈال دیے اور اچھی طرح سب کو دھو دیا اور 3 دفعہ پانی بہا دیا تو جہاں پاک کپڑے پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی، تو ناپاک کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے آٹومیٹیکلی۔ یعنی سارے کپڑے میں نے آٹومیٹیکلی کچھ غلط کہہ دیا۔ جہاں ناپاک کپڑے آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے تو وہ پاک کپڑے جو ناپاک ہوئے تھے وہ بھی آٹومیٹیکلی پاک ہو جائیں گے۔ کاشان صاحب اسلام آباد سے، مفتی صاحب اگر امام کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر اس امام کے پیچھے نماز نہ ہو تو جو نمازیں پڑھ چکے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، جس شخص کی نماز یعنی جس شخص کا ازار شلوار بھی اسی میں داخل ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو تو اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ محبت کے ساتھ امام کو سمجھا دیں کہ خدا را ہماری نمازیں خراب نہ کریں، آپ کائنڈلی یہ شلوار ٹخنوں سے یا پینٹ ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو فولڈ کر لیا کریں، اوپر کر لیا کریں۔ باقی جو نمازیں امام کے پیچھے پڑھی ہیں وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ بتایا ہے کہ نماز ناپسندیدہ ہوتی ہے، فرض بہرحال ادا ہو جاتا ہے۔ حدیثوں کا مطلب دوسری حدیثیں سامنے رکھ کے بیان کیا جاتا ہے، تو یہ نماز کے لیے شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ نبی نے جو یہ فرمایا کہ اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے تو مطلب کامل ثواب نماز پہ نہیں ملتا۔ تو امام صاحب کو آپ بتا دیں کہ آپ یہ اوپر کر لیا کریں، کر لیں ٹھیک ہے، نہیں کریں تو اگر مسجد کمیٹی مضبوط ہے، امام کو ہٹا سکتی ہے اور کوئی فساد فتنے کا خطرہ نہیں ہے تو پھر دوسرا امام رکھ لیں جو شریعت کو فالو کرے، اور اگر فتنے فساد کا اندیشہ ہے تو پھر گزارا چلائیں اسی امام پر، مسجدوں میں جھگڑے پیدا نہ کریں اور جماعت کی نماز نہ چھوڑیں، مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ محمد سعد کراچی سے، مفتی صاحب اگر آٹومیٹک مشین کپڑوں کو 3 دفعہ دھوتی ہو تو کیا اس میں ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے اگرچہ اس میں ناپاکی کا نشان باقی رہ جائے؟ جی پاک ہو جائیں گے، اگر 3 دفعہ اس کو اچھی طرح یعنی پانی پورا ڈال کے نکال دیا ہے، لیکن ناپاکی کا اگر نشان باقی رہ گیا ہے تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ نشان اگر رگڑنے سے آرام سے جا رہا ہے تو پھر تو وہ پاک نہیں ہوں گے، رگڑ کے آپ کو اس کو نشان کو ہٹانا پڑے گا۔ لیکن اگر نشان اتنا سخت ہے کہ رگڑ کے وہ نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ معاف ہے، تو وہ پھر پاک ہی سمجھے جائیں گے۔ صدام حسین سرگودا سے، مفتی صاحب اگر کسی کو قطروں کا مسئلہ ہو، صدام حسین سرگودا کہاں پہنچ گئے؟ تو عراق میں نہیں ہوا کرتے تھے؟ اچھا خیر،
बहरहाल जी, सद्दाम हुसैन सरगोदा से पूछते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर किसी को कतरों का मसला हो तो पेशाब का खतरा निकलने के बहुत देर बाद अगर वो नमाज पढ़े तो क्या कपड़ा धोना ज़रूरी है, क्योंकि वो कतरा खुश्क हो जाता है और फिर पता नहीं चलता कि कहाँ पर लगा था, इसको धोए बगैर नमाज पढ़ सकते हैं? देखें, एक आध कतरा अगर लगा है और ज़्यादा फैला नहीं है पानी से लग के, तो उसमें भी नमाज हो जाती है, उसको धोना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी निजासत मुआफ़ है, लेकिन धो लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये कहना कि कतरा लग के पता ही नहीं चला गया कहाँ है वो, तो शरीयत ने इसमें आसानी रखी है, अंदाजे से धो लें जगह को बस। अब उसमें कोई लैब में टेस्ट थोड़ी शलवार का करवाया जाएगा कि देखें यहाँ पेशाब के जरासीम कहाँ लगे हुए हैं। तो शरीयत ने इन चीज़ों में, तहारत के हकाम में हमें आसानियाँ दी हैं, और हजरात फ़ुक़हा ने ये मसला बयान किया है कि अगर आप भूल गए कि किधर नापाकी लगी है, तो जहाँ गालिब गुमान जा रहा है कि इधर लगी होगी, बस उस जगह को धो ले, अल्लाह कबूल करने वाला है। तो इसलिए अंदाजे से बस शलवार का वो हिस्सा जहाँ आपको ख्याल हो कि शायद यहाँ लगा होगा, तो वो हिस्सा धो लिया करेंगे तो पाक हो जाएगा। वैसे एक आध कतरा धोना ज़रूरी है नहीं, धो लें तो अच्छी बात है। असद मलकाई जाम शोरों से, हम एक कंपनी में काम करते हैं, वहाँ नमाज की जगह बनी होती है जहाँ पर 5 वक्त बाजमात नमाज नहीं होती, सिर्फ ज़ोहर और असर की नमाज जमात से होती है और जुम्मा की नमाज भी जमात से होती है। क्या इस जगह पर जुम्मा की नमाज पढ़ने से जुम्मा अदा हो जाएगा? जी, जुम्मा अदा हो जाएगा, बशर्ते कि ये कंपनी शहर में हो, किसी ऐसे गांव देहात में ना हो, गैर आबाद जो गांव देहात सहरा होते हैं। जुम्मा दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि शहर हो या बड़ा कस्बा हो, तो फिर जुम्मे की नमाज हो जाएगी। दूसरी बात ये कि इज़्न आम हो उसमें, यानी ऐसा ना हो कि दरवाज़ा कुंडी लगा के बंद करके आप नमाज पढ़ रहे हो, खुला लोगों को इजाज़त हो आने की, तो फिर जुम्मा आपका हो जाएगा। उमर साहब लाहौर से, मेरे दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इनके ऊपर पक्के निशानात पड़ गए हैं, क्या मैं अपने दांतों को पॉलिश करवा सकता हूँ? ये डॉक्टर से पूछें, शरई तौर पे जायज़ है, लेकिन बाकी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, ये आप डॉक्टर से पूछें। मोहम्मद शाहिद कनाडा से, अगर औरत की सेहत की वजह से बच्चा रोकना पड़ जाए तो इस्लाम के सबसे करीब तरीन तरीक़ा कौन सा है? सेहत की वजह से अगर हमल रोकना ज़रूरी हो, औरत की सेहत नुकसान हो रहा हो, तो कोई भी माने हमल तदबीर इख्तियार की जा सकती है। देखें, हमल रोकने की जितनी तदबीरें हैं मेडिकली सब की सब नुकसानदेह हैं, तो अब सबसे कम नुकसानदेह कौन सी है, ये चीज़ें मैं मेडिकल क्योंकि ये मेरा मेडिकल का तो वो नहीं है ना, मसाइल का सेशन है, तो ये फिर आप डॉक्टर से पूछें। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ऐसा तरीका इख्तियार करना कि जिससे बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही औरत में ख़त्म हो जाए, ये हराम है। जैसे ऑपरेशन करके बच्चा दानी निकलवा दी जाती है या मर्द नसबंदी कर लेते हैं, ये हराम नाजायज़ है। तो कोई भी आर्जी तरीका साल 2 साल 3 साल के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आप डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपको बता देंगे कौन सा तरीका ऐसा है जिसका नुकसान सबसे कम है। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसका नुकसान बिल्कुल ना हो, ये ज़हन में रखें। मोहम्मद मुआज बहावलपुर से, मुफ्ती साहब, मैं एक मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हमारा काम दिल के बाईपास के दौरान मशीनें चलाना होता है, बहुत ख़तरनाक काम है। डिग्री मुकम्मल होने के बाद एक ऑप्शन ये है कि मैं तबलीग में 4 महीने लगाऊं और ऑनलाइन आलिम बन के दीन की खिदमत करूं, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मैं MBBS करूं और स्पेशलाइजेशन करके अपने इलाके की गरीब आवाम की खिदमत करूं। इस सूरत में आलिम बन के दीन की खिदमत नहीं कर सकूंगा, मेरे लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है? भाई साहब, जब आप मेडिकल कॉलेज में फाइनल पहुँच चुके हैं तो आप उसी को कम्प्लीट करें। आप अगर अब आलिम बनेंगे तो ना प्रॉपर आलिम बन सकेंगे ना डॉक्टर बन सकेंगे, कोई एक काम भी ढंग का नहीं हो सकेगा। तो अब आपने पढ़ लिया है तो अब आप उसी को आगे जो आपने कहा है ना कि ये डिग्री मुकम्मल होने के बाद आप ऐसा करें कि तरबी में 4 माह लगाएं और फिर स्पेशलाइजेशन कर लें और गरीब आवाम की खिदमत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचाई, बल्कि कुरान में है कि एक इंसान की जान बचाई, फ़कान्नमा अहयन नासा जमिया, उसने इंसानियत की जान बचाई। तो आप गरीब आवाम की जान बचाओगे, ये बहुत बड़ी इबादत है भाई। तो इसलिए अब एक ही फील्ड में आप महारत पैदा करें और जो ज़रूरी मसाइल हैं वो उलमा से पूछ लिया करें या ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज़ कर लें। मेरे भी तफसीर के लेक्चर हैं, मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस पे 500 से ज़्यादा लेक्चर हैं कुरान की तफसीर के, वो सुन लें तो बुनियादी उलूम इंशाल्लाह आपको हासिल हो जाएंगे। लेकिन अब एक फील्ड को आप फोकस करें जो मेडिकल साइंस है, तो अब उसी को प्रॉपर वे में उसी को फोकस करें। अली अहमद कोयटा से, मेरे एक मामू हैं जो मेरी अम्मी के माँ शरीक भाई हैं। मेरे एक मामू हैं कोयटा से, में एक मामू नहीं होते माशाल्लाह, वहाँ बरकत ख़ानदान बड़े होते हैं। पेशावर में, कोयटा में मामू भी होलसेल के हिसाब से, खालाएँ भी होलसेल, चच्चा भी होलसेल, बड़ा अच्छा निज़ाम लगता है। लेकिन खैर आपके सिर्फ एक मामू हैं, या वो वाले मामू होंगे जो इस टाइप के एक ही होंगे शायद, जो मेरी अम्मी के माँ शरीक भाई हैं। यानी अम्मी के माँ शरीक, यानी आपकी अम्मी के माँ शरीक भाई, क्या मतलब? यानी आपकी अम्मी के माँ शरीक भाई, अच्छा, यानी आपकी अम्मी के आपके मामू और आपकी अम्मी की अम्मी एक थी, अब्बू अलग अलग थे।
میری امی اور ان کی والدہ ایک ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن والد الگ الگ ہیں، تو کیا ان سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ نہیں جناب، آپ کی امی کے ماں شریک بھائی ہوں یا باپ شریک بھائی ہوں یا ماں اور باپ دونوں شریک بھائی ہوں، سب محرم ہونے میں برابر ہوتے ہیں. اس لیے آپ پر یہ تو آپ آدمی ہیں تو آپ کیسے پردہ کریں گے؟ لیکن تو کیا ان سے پردہ کرنا، یہ تو اگر خاتون پوچھیں گی تو ان کا جواب یہ ہے کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی امی کی جو ماں شریک بھائی ہوتے ہیں وہ بھی سگے ماموں ہی کہلاتے ہیں شریعت میں، یعنی محرم ہونے میں، تو وہ ان سے پردہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ علی احمد یہ یعنی خواتین پر پردہ ضروری ہے، خوب سمجھ لیں، پردہ مردوں کا سے متعلق نہیں ہے. عبد الرحمن بھائی اسلام آباد سے، اگر ایک آدمی فوت ہو جائے اور اس نے صرف ایک شادی شدہ بیٹی چھوڑی ہو اور اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہوں تو میراث کسے ملے گی؟ سب کو ملے گی. لڑکی شادی شدہ ہو یا شادی شدہ نہ ہو، اس سے کوئی فرق میراث پہ نہیں پڑتا، میراث سب کو ملتی ہے. بہن بھائی جتنے بھی ہیں، چاہے کنوارے ہیں یا میرڈ ہیں، سب کو ملے گی. محمد عمران راول پنڈی سے، ایک اسکول ہے جو اپنے طلبہ کو ٹیسٹ فراہم کرتا ہے اور اگر کوئی باہر کا شخص خریدنا چاہے تو وہ خرید بھی سکتا ہے. ان کی پالیسی ہے کہ ان ٹیسٹس کو شیئر کرنا پالیسی کی خلاف ورزی ہے، مگر کچھ طلبہ وہ ٹیسٹ آگے شیئر کر دیتے ہیں. اگر ہم وہ ٹیسٹ استعمال کر لیں تاکہ اس کو پڑھ سکیں تو کیا یہ حرام ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ٹیسٹ تو وہ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ کیسے شیئر کر لیتے ہیں؟ تو اور دوسری بات یہ کہ فری میں جب وہ دے رہا ہے تو جو اسکول نے آپ سے معاہدہ کیا آپ اس کی پابندی کریں. اخلاقیات کا تقاضا ہی ہے، تو اس سے غلط ہے، اسکول کی پالیسیوں کے خلاف نہ چلا جائے. اچھا جی، ہمارا زمانہ قدیم سے، اس میں بھائی صاحب نے نام نہیں لکھا. ہمارا زمانہ قدیم سے بنجر زمین کا ٹکڑا تھا جس پر ایک شخص نے قبضہ کر کے کاشت کرنا شروع کر دی. قبضے کے 1 سال بعد پٹواری اور محکمہ مال کے پاس ہم نے ریکارڈ دیکھا تو وہ ہماری ملکیت نکلا، یعنی ریکارڈ میں ہمیشہ سے ہمارا تھا. اب عدالت اور قانون نے ہمیں ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے. قابض کاشتکار کا ریکارڈ میں کوئی حصہ نہیں، لیکن ہم نے ایک حدیث سنی ہے کہ اسلام میں جب مالک 3 سال تک کاشت نہیں کرتا تو اس سے زمین واپس لے لی جاتی ہے. تو قانون کے مطابق ہمیں زمین لے لینی چاہیے یا اسلام کے مطابق ہم اس زمین سے دستبردار ہو جائیں؟ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. آپ کی زمین ہے تو قیامت تک آپ ہی کی رہے گی، تو آپ نے کیس کر دیا، آپ زمین لے لیں، آپ کی ملکیت ہے وہ. معاذ احمد گجرانوالہ سے، میں لاہور کے مضافات سے دور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں. گھر سے ہاسٹل تک کا سفر شرعی نہیں بنتا، لیکن گھر سے لاہور تک کا سفر شرعی بن جاتا ہے، اگر یعنی 78 کلومیٹر. اگر گھر سے ارادہ کر کے آؤں کہ اس ہفتے لاہور کا چکر لگانا ہے تو کیا اس صورت میں ہاسٹل میں قصر نماز پڑھوں گا یا مکمل؟ سبحان اللہ، بڑی ٹائٹ باتیں پوچھنے لگے ہیں لوگ. یعنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کا ارادہ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جانے کا ہے تو پھر تو آپ قصر نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے نیت پہلے سے لاہور کی ہوئی ہے کہ میں لاہور جاؤں گا، تو گھر سے نکلے لاہور کے ارادے سے، تو پھر آپ ہاسٹل میں جب جائیں گے تو آپ کیونکہ شہر سے باہر نکل چکے ہیں تو آپ پھر قصر نماز پڑھیں گے. تو آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. رفیع اللہ بنو سے، مفتی صاحب میری منگنی کے 2 مہینے بعد مجھے آسیب کا مسئلہ ہو گیا. دل میں ہر وقت گھبراہٹ اور بے چینی رہتی تھی. میرے گھر والوں نے میری شادی کرا دی. شادی کے بعد بھی یہی کیفیت رہی. 2 سال بعد میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. میں ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہوں جیسے میرے اوپر نیند طاری ہے اور گھبراہٹ اور بے چینی رہتی ہے. تو کیا صورت میں اگر شادی نہ کروں تو مجھ پر کوئی گناہ ہوگا؟ اور اس کا کوئی حل بتا دیں. ڈاکٹروں اور مولویوں کو دکھا چکا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے، جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ان کو دکھائیں آپ. دماغ کے کیمیکل بعض دفعہ 99% تو ایسے ہی ہوتا ہے، 1% ہوتا ہے کوئی جن ون کا کیس، تو کمزوری ہوتی ہے بعض دفعہ. تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے مریض جو جن چڑیل بھوت آیا کرتے تھے ان کے اوپر بہت مشاہدے ہیں اس کے. تو جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹھیک ہو گئے. انہوں نے میڈیسن دی، دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے ہوئے تھے، 2-3 تاریں وانے ہلی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا. تو اس لیے آپ جائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. باقی اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے دم کر لیا کریں، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے. اور کسی مولانا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. عاملوں کے پاس، آپ کے خاندان میں کوئی نیک ہو، بزرگ ہو، یا آپ کے مسجد کا جو امام ہو، آپ کی جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، بس امام صاحب سے کہا کریں یہ بوتل پہ پانی دم کر کے دے دیں اور وہ پانی کے چھینٹے اپنے اوپر مار لیا کریں جب آپ کی طبیعت خراب ہو. اس سے زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کریں. باقی پراپر ڈاکٹر سے علاج کرائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. باقی شادی نہ کرنے سے اگر کوئی گناہ کا خطرہ نہیں ہے تو مت کریں، یعنی نہ کریں شادی. ظاہر ہے لڑکی کی زندگی خراب ہوگی. اور اگر گناہ کا خطرہ ہے تو پھر شادی اگر کریں گے تو شادی تو واجب ہے، لیکن ظاہر ہے رشتہ دے گا کون آپ کو؟ تو اس میں پھر یہ ہے کہ جہاں بھی شادی کریں ان لڑکی والوں کو پہلے بتا دیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. تو بعض لڑکیاں بیچاری مجبور ہوتی ہیں تو وہ پھر کر لیں گی شادی آپ سے. بعض لوگوں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی بیچاری اتنی مجبور ہوتی ہیں، کوئی معذوری ہوتی ہے ان میں، اکنامکلی ان کو تھوڑا سا تعاون چاہیے ہوتا ہے، تو
ایسی لڑکیاں پھر کر لیتی ہیں. میں نے دیکھا نابینا مردوں سے بھی لڑکیاں نکاح کر لیتی ہیں. جو مجبور ہیں وہ تو پھر مجبوری میں کرتی ہیں شادی. زنیرہ صاحبہ کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ موزوں پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے, اور کیا بیماری یا بڑھاپے میں سردی کی وجہ سے جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے, یعنی عام لوگوں کے لیے بھی اس بارے میں کیا حکم ہے. یہ جو عام موزے ہوتے ہیں جو ہم شوز میں پہنتے ہیں, ان موزوں پر مسح جائز نہیں ہے, کیونکہ ان میں پانی آرام سے یہ اتارے بغیر بھی آپ پاؤں پورا دھو سکتے ہیں. تو وہ موزے جو جوتوں کا آلٹرنیٹ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, جن کو خفین کہا جاتا تھا, اور ایک روایت میں انہی کو جورب سے تعبیر کیا گیا ہے, ان موزوں پر مسح جائز ہے, جن میں چاروں اماموں نے جس کی تفصیل بیان کی ہے, چاروں فقہ میں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی. تو اب اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ کسی بھی دکان سے لے لیں کہ بھئی یہ وہ والے موزے جن پر مسح جائز ہوتا ہے وہ موزے دے دیں. آج کل آن لائن بھی مل رہے ہیں اور ہر دکان پہ میسر ہوتے ہیں, تو ایسے موزے آپ خرید لیں, تو وہ سب اس موزوں پر مسح کر سکتے ہیں. مسافر 3 دن 3 راتوں تک مسح کر سکتا ہے, اور جو مقیم ہے وہ یعنی 24 گھنٹے تک. تو 24 گھنٹے تک مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا اور پاؤں دھو لیے, تو پاؤں دھونے کے بعد آپ وہ موزے چڑھا لیں. اس کے بعد جب وضو ٹوٹے گا تو وہ ٹائم نوٹ کر لیں. وضو ٹوٹنے کے بعد 24 گھنٹے گزرنے تک آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں. اور مسح کا طریقہ کیا ہے, دونوں ہاتھ گیلے کیے اور پاؤں کی طرف انگلیاں رکھے, ایسے یوں کر کے اوپر لے آئے, بس ایسے یوں کیا تو مسح ہو گیا آپ کا. اوپر کی جانب, نیچے کی جانب نہیں ہوتا مسح. تو 24 گھنٹے تک وہ مسح قائم رہے گا. 24 گھنٹے کے بعد آپ کو پھر موزے اتار کے پاؤں کو دھونا پڑے گا. یہ سب کے لیے جائز ہے. معاذ صاحب کراچی سے, ہم بعض اوقات آن لائن کوئی سبسکرپشن خریدتے ہیں جس میں کمپنیاں چند دنوں کا ٹرائل پیریڈ دیتی ہیں. ٹرائل ختم ہونے کے بعد وہ خودکار طور پر چارج کر لیتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد اگر وہ پروڈکٹ فائدہ مند نہ لگے تو ہم اسے استعمال نہیں کرتے, لیکن اسے ان سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں, یہ جان بوجھ کر بھی ان سبسکرائب نہیں کرتے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد کمپنی ہمیں چارج کر دے تو کیا یہ رقم ہمارے ذمے قرض یا ادھار کی طرح لازم ہو جاتی ہے, اور کیا اسے ادا نہ کرنا اس گناہ کے زمرے میں آئے گا جس طرح قرض واپس نہ کرنا گناہ ہے؟ نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھار ان سبسکرائب نہیں کرتے تو وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. جب آپ ان سبسکرائب نہیں کرتے تو کمپنی آپ سے چارج کرتی ہے, نہ کہ آپ کو کمپنی پیسے دیتی ہے. یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آیا. اگر ٹرائل پیریڈ ختم ہونے کے بعد بھی کمپنی ہمیں چارج کر دے, یعنی آٹومیٹیکلی چارج کر دے اس کو, تو کیا یہ رقم ہمارے ذمہ قرض ہوتی ہے؟ آپ کے ذمہ قرض نہیں ہوتی. کمپنیاں ایسا کرتی نہیں ہیں. اگر کر رہی ہیں تو وہ کوئی سہولت دے رہی ہیں, ان کا سسٹم اتنا خراب نہیں ہوتا. مجھے اگر آپ سوال دوبارہ بھیج دیں نا واضح کر کے, تو پھر میں اس کا جواب دے سکتا ہوں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کمپنیاں اتنی بیوقوف نہیں ہوتی ہیں کہ آپ ان سبسکرائب کرنا بھول گئے تو وہ آپ کو بینیفٹ دیتی رہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال آپ یہ سوال دوبارہ پوچھیں, مجھے آپ کا سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. زہرا صاحبہ اوکاڑا سے, مفتی صاحب میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو ڈیورس کا حق دے سکتا ہے. میں نے اپنے شوہر سے کئی بار پوچھا کہ آپ نے مجھے ڈیورس کا حق تو نہیں دیا, تو انہوں نے کہا نہیں, لیکن مجھے وسوسے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مجھے حق دیا ہو لیکن بتا نہ رہے ہوں. ایسی صورت میں اگر میرے زبان سے ایسے الفاظ نکل جائیں طلاق کے, تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ 100 دفعہ طلاقیں دے دیں شوہر کو, اپنے آپ کو. طلاق عورت کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو عورت اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. تو آپ 100 دفعہ بھی دے دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو وہم ہے. اور ڈاکٹر سے اگر آپ نے پہلی فرصت میں رابطہ نہیں کیا تو آپ کا یہ مسئلہ بڑھ جائے گا. اس لیے یہ وسوسے کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے, اللہ بچائے. اور یہ اپنے دماغ سے نکال دیں, آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں تاکہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. مفتی صاحب, کیا ہوا خارج ہونے پر بھی استنجا کرنا ہوگا؟ نہیں میرے بھائی, کیوں دین کو مشکل بنا رہے ہو؟ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں, ماشاءاللہ, اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں یہ محبت پہ میں نے ماشاءاللہ نکاح آگے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس پہ کہا ہے, لیکن میرے گھر والے اس بات پر راضی نہیں ہو رہے. نیچرلی نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی مسیحی ہے, عیسائی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس سے شادی جائز نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے شادی جائز نہیں. برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں, کیا اس سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ ایسی صورتحال مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی اگر واقعی مسیحی ہے, یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو, حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہے, کیونکہ بعض مسیحی ہوتے ہیں وہ ہوتے ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, وہ کہنے کو مسیحی ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کے منکر ہوتے ہیں, جیسے یورپ میں ایسا بہت ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے, مذہب کو مانتی ہے, عیسائیت کو مانتی ہے, تو اس سے نکاح جائز ہے. یعنی نکاح جائز کا مطلب نکاح کریں گے تو ہو جائے گا نکاح. باقی اب مشورہ کیا ہے کہ اس سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, تو بھائی جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہوں ہم مشورے نہیں دیتے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک شادی ماں باپ کی مرضی سے کر لیں اور بہو کو گھر میں لے آئیں, پھر اس سے دوسری شادی کر کے ماں باپ سے الگ رکھ لیں آپ اس کو, کیونکہ ماں باپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے نا, تو کوئی بات نہیں, آپ الگ کر لیں. تو اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی گزاریں آپ, یعنی کوشش کریں گزارنے کی.
बिन्त अहमद लाहौर से अगर कोई लड़की नामहरम के साथ बिजनेस करती हो और इस सिलसिले में इसे इसके साथ मैसेज पर बातचीत भी करनी पड़ती हो, लेकिन बातचीत सिर्फ काम के मुताल्लिक हो और फितने का अंदेशा भी ना हो, और वो मर्द बड़ी उम्र का और शादीशुदा हो, तो क्या इस लड़की के लिए इस तरह से बिजनेस करना जायज़ है और क्या यह है और पाक दामनी के खिलाफ है? जायज़ है, बिजनेस की ज़रूरत से बातचीत हो सकती है। बाकी वो लड़की अगर मैरिड है तो अपने शौहर की इजाज़त ले, अनमैरिड है तो अपने बाप की इजाज़त से ये काम करे। बाकी ये बात है ना कि लड़का वो शादीशुदा है, बड़ी उम्र का है, आदमी आदमी होता है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। लेकिन आपने बताया कि वो लड़की जो है वो सिर्फ ज़रूरत की हद तक बात करती है बिज़नेस के हवाले से, तो ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अपनी एहतियात करें बहरहाल, क्योंकि बेतकल्लुफ़ी होती है, फिर नाजायज़ में पड़ने का बड़ा ख़तरा होता है। तो शरन जायज़ है, बाकी कितना किसको फितने में पड़ने का अंदेशा है ये खुद फैसला करें। जहाँ फितना का ख़तरा होगा वहाँ जायज़ नहीं है। आमिर मलिक मुल्तान से मेरा एक मसला ये है कि अगर खावन बीवी को कहता है कि अगर तुम फलां जगह चली गई मेरी तरफ से फारिग हो जाओगी, यानी तलाक हो जाएगी, फिर अगर औरत खुद नहीं जाती मगर खावन खुद लेकर चला जाता है तो क्या तलाक हो जाएगी? अगर तुम फलां जगह चली गई, सिर्फ इतने अल्फाज कहे हैं तो फिर वो तलाक हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई शौहर ने शर्त नहीं लगाई कि मेरे साथ गई या मुझसे बगैर गई, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। आमिर मलिक मुल्तान से एक लड़की का निकाह किसी लड़के से हुआ मगर रुखसती नहीं हुई, जो टाइम मुकर्रर हुआ इस पर लड़के वाले शादी नहीं कर रहे और बहुत लेट कर रहे हैं। अब पता चला कि लोग अच्छे ही नहीं हैं, शराबी किस्म के लोग हैं। क्या हम अदालत से तनसीख निकाह करवा सकते हैं? देखें, लोग जैसे भी हों, शौहर कैसा है, तो अगर शौहर जो है वो इतना कोई मामला उसका ख़राब है कि तनसीख निकाह की वजह पाई जाती है, तो फिर तो तनसीख निकाह हो सकता है, नॉर्मली नहीं हो सकता तनसीख निकाह। ये बुनियादी वजह बन सकती है कि आप उनसे कहें भाई रुखसती करो या हमें तलाक दो। अगर वो इस पे आमादा नहीं होते, कहते हैं ना हमने डिवोर्स देनी है ना हम रुखसती करके लेके जाएंगे, तो इस बेस पे तनसीख निकाह करवाए जा सकते हैं, क्योंकि ये वाज़ेह जुल्म है कि एक आदमी ना रख रहा है ना छोड़ रहा है। तो इस बेस पे तनसीख निकाह करवाया जा सकता है कि कोर्ट में केस किया जाए, 2 गवाह पेश किए जाएं कि मैं तो शौहर के साथ जाना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं रख रहा, तो कोर्ट या तो मेरे शौहर को बोले कि मुझे लेके जाओ और मेरे बेसिक हुकूक अदा करो या मुझे छोड़ दो। तो कोर्ट शौहर को नोटिस भेजे, वो नोटिस पे आ जाए और ले जाने के लिए तैयार हो जाए तो अच्छी बात है। नोटिस पे भी नहीं आता या आता है लेकिन ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर कोर्ट तनसीख निकाह कर सकती है। बेहतर ये है कि अपने पूरे हालात ना रिटर्न में लिख के किसी दारुल इफ्ता से, जैसे दारुल उलूम कोरंगी है या बिनोरी टाउन है या जामिया रशीद है, उससे पूरा प्रॉपर फतवा ले लें कि ये शौहर के हालात हैं, तो मुझे तनसीख निकाह कराने का रिटर्न में तरीका बता दें, तो ये बेहतर होगा। ताहा कराची से सद्दा साहब कब वाजिब होता है? सद्दा साहब वाजिब होता है नमाज में कोई वाजिब छोड़ दिया आपने या किसी फ़र्ज़ या वाजिब में ताख़ीर कर दी। मिसाल के तौर पर मगरिब की 3 रकत वाली नमाज या 4 रकत वाली जो नमाजें होती हैं ज़ोहर असर इशा, इनमें दूसरी रकत के बाद कादा में भूल गए आप बैठना, खड़े हो गए डायरेक्ट, तो आप पे सद्दा साहब वाजिब होगा। या आपने मगरिब या वितर की नमाज या फ़र्ज़ नमाज में दूसरी रकत में कादे के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, ज़्यादा मिक़दार में पढ़ लिया आपने, तो आप पे सद्दा साहब वाजिब हो जाता है। और इसी तरह आपने क्या किया कि ये आपने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद आप काफ़ी देर खामोश खड़े रहे, सूरत ही नहीं मिलाई आपने, यानी 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला, 3 तस्बीहात के बकदर आप खामोश खड़े रहे, तो रुकुन में ताख़ीर कर दिया आपने, इस पे सद्दा साहब वाजिब हो जाता है। तो ये चंद मोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे सद्दा साहब वाजिब होता है। इस पे पूरी किताबें, बहश्ती ज़ेवर है ना, हज़रत मौलाना शरवी थानवी रहमतुल्लाह ताला की किताब है बहश्ती ज़ेवर, वो घर में रखें, और जामिया रशीद ने उसको बहुत आसान करके छापा है जिसका नाम है तस्हील बहश्ती ज़ेवर। वो कहीं से भी ख़रीद लें, उसमें सद्दा साहब के मसाइल पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने तो मोटी मोटी चंद चीज़ें आपको बता दी हैं। अजान के दौरान तिलावत कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि तिलावत बंद करके अजान का जवाब दिया जाए। बिनते हुआ बहावलपुर से मेरी उम्र 19 साल होने वाली और घर वाले शादी का नहीं सोचते, काफ़ी बार बहन भाइयों को बातों बातों में कहा लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई हल बताएं। नाजायज़ है शादी का ना सोचना, बच्ची की बालिग हो गई है, बड़ी हो गई है, तो गुनाह है। मैं तो अब यही कि मैं आपको अब घर वालों से बगावत का तो नहीं कह सकता, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको आपके घर वालों से बगावत का तो नहीं कह सकता, इसके तो बहुत सख्त नुकसानात होते हैं, लेकिन इतना पैगाम आपके घर वालों को दे सकता हूँ या आप जैसी बच्चियों के वालिदैन को कि वो सख्त गुनहगार हो रहे हैं बच्ची की शादी में ताख़ीर करके, और उसके लिए शादी के बारे में सीरियस ना होके। रहीमुल्ला साहब सवास से मेरा सवाल ये है कि जिन्नात क्या इंसानों पर हकीकत में आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो जो मौलवी इनको उतारते हैं इनकी क्या हकीकत है? जिन इंसान पर मुसल्लत हो सकता है, लेकिन लाखों में कोई एक आध ऐसा वाक़या होता है। आम तौर पे जो मौलाना लोग बेचारे जिन्नात निकाल रहे होते हैं वो या तो 2 नंबर होते हैं या वो खुद बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। तो किसी पे खुदा न ख्वास्ता जिन आ गया हो ना, तो मस्जिद के इमाम साहब से बोलें वो दम कर दे बस,
یعنی میرے مراد وہ مولویوں سے جو عامل مولوی ہوتے ہیں، جو جن اتارنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ ان کی بات کر رہا ہوں۔ نارمل جو مولانا لوگ ہیں مسجد کے امام سے، اس سے دم کروا لیں، بس اتنا کافی ہے۔ اور یہ جنات آتے ہیں انہی لوگوں پر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم پہ آتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ جو جنات کو لفٹ نہیں کراتے ان پہ نہیں آتے عام طور پہ کیا حقیقت بھی یہی ہے۔ تو یہ میں نے نہیں دیکھا کہ، یعنی ہم نے جنات انہی پہ دیکھیں جو تعویذ گنڈوں میں، فلیتوں میں اور پلیتوں میں لگے رہیں گے اور عاملوں کے پاس جائیں گے اور ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، زیادہ وہم رکھتے ہیں، انہی پہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ جن کو اپنی کھوپڑی سے نکال دیں، انشاءاللہ جن آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میری عمر 24 سال ہے، نابینا ہوں، کوئی روزگار نہیں ہے، کچھ نہیں کما سکتا، ہم شادی کس طرح کریں؟ کیونکہ ہمارے اندر بھی خواہشات ہوتی ہیں، خود کو گناہ سے کیسے محفوظ رکھیں اور کس طرح سے نکاح کریں؟ کیونکہ بغیر روزگار کوئی بھی نکاح نہیں کرتا۔ جو نابینا لوگ ہوتے ہیں، جیسے آپ نابینا ہیں، تو آپ کے والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ آپ کا نکاح کریں۔ میرے علم میں ایسے لوگ ہیں، معذور بیٹا لیکن اس میں شہوت تھی، تو اب کیا ہوا کہ باپ نے کسی بہت ہی غریب لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا۔ بعض لڑکیاں اتنی بیچاری غریب ہوتی ہیں یا ان میں کوئی معذوری ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ اس پہ راضی ہوتے ہیں بھائی کسی معذور سے شادی ہو جائے لیکن ہماری بچی کی کفالت ہو جائے۔ تو پھر اس معذور کے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے نا بیٹے کا اپنے خرچے پہ نکاح کرا دے، بہو کو پال لے۔ والد اگر غریب ہو تو بھائی مل کے تعاون کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کا ایک نظام بنایا ہے۔ تو آپ نابینا ہیں تو آپ کے والد، آپ کے بھائیوں کی، آپ کے رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے اپنے خرچے پہ آپ کی شادی بھی کریں اور آپ کا نان نفقہ بھی اٹھائیں۔ اگر نہیں کرتے وہ گناہگار ہوں گے، اس پہ خوب سمجھ لیں یہ۔ اور اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا، کمبخت رشتہ دار ہیں، ذرا بھی ان میں غیرت اور شرم نہیں ہے کہ ایک بھائی ہمارا یا ایک بیٹا میرا نابینا ہے تو میں کر لوں یا مل جل کے کر لیں، تو پھر آپ حکومت سے تعاون لیں۔ لیکن حکومت تو آپ کو پتہ ہے جب گٹر کے ڈھکن لگائے گی تو پھر نابیناؤں کے ساتھ تعاون کرے گی۔ لیکن حکومت کی پھر بہرحال ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے شخص کے نکاح کا بھی انتظام کریں اور اس کی بیوی کے نان نفقے کا بھی انتظام کریں۔ حسان صاحب، مفتی صاحب، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، یونیورسٹی میں مختلف پروجیکٹس ملتے ہیں جن میں گروپس بناتے ہیں، ان میں لڑکے لڑکیاں مکس گروپ بناتے ہیں، تو ایسے گروپ بنانا جائز ہے؟ کچھ یونیورسٹی میں لازمی ہوتا ہے گروپ میں لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں اور کچھ میں لازمی نہیں ہوتا۔ گروپ بنانا جائز نہیں ہے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس کے بہت سخت فسادات ہیں، یہ حرام کاریاں آ رہی ہیں یورپ اور امریکہ سے، ان مغربی ملکوں سے، ان میں تو مذہب ہے ہی نہیں، تو وہی کلچر ہماری یونیورسٹیوں میں بھی۔ تو آپ اس سے اوائڈ کریں، دور رہیں اور آپ لڑکوں کے ساتھ بیٹھا کریں۔ ویسے بھی اس سے لڑکیوں میں بیٹھنے سے مردوں میں زنانہ پن بہت آتا ہے، مردانگی بھی ختم ہوتی ہے ان کی، لیڈیز پنا ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آدمیوں میں ہی اچھا لگتا ہے، زنانیوں میں بیٹھا ہوا برا لگتا ہے آدمی۔ تو مرد بنے، آدمی والے کام کریں، 4 بیویاں رکھیں، اس سے بولے میں 4 بیویاں بناؤں، یعنی شادیاں کروں گا، چاروں بیویوں کے بیچ میں بیٹھا کروں گا، ان بیویوں کے آپ شوہر ہو گئے، وہ دیکھنے میں بھی اچھے لوگ ہو گے آپ۔ لیکن یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں یونیورسٹی میں پھلجھڑیاں گھوم رہی ہیں چمک چھلو بن کے، ان سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں، پڑھائی کو فوکس کریں اور آدمیوں میں بیٹھیں۔